نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نجم کے تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ایک اہم ترین مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور یہ مضمون قرآن مقدس سے پہلے جو الہی کتب اور صحائف انبیاء علیہ السلام پر، خاص طور پر دو اولو العزم پیغمبروں پر اتارے گئے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے اوپر نازل کیے جانے والے صحائف اور کتابوں میں بھی یہ مضامین مذکور ہیں۔ قرآن مقدس نے اس کو یہاں بھی تفصیل بیان فرمایا ہے، اور ان آیات کا کچھ پس منظر اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ابتدا میں مکہ کے مشرکوں میں سے کئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعوت کو سنتے تھے، اور خاص طور پر قرآن مقدس کو جب وہ سنتے، اس کی آیات تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے تو انتہائی متاثر ہوتے۔ عرب کے لوگ کیونکہ عربیت سے تو اچھی طرح واقف تھے، بعض لوگوں کو تو شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ تھا، بلکہ وہ دور شعر و شاعری کے اعتبار سے پورے عروج پر ہے، اور شعر و شاعری در حقیقت کسی زبان کو جاننے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی زبان کو یعنی عربیت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تعلیمات انہوں نے اس دلکش پر اثر انداز میں سنی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ ولید بن مغیرہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنتا ہے تو اپنے کئی ہم خیال اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں شاعروں کو بھی جانتا ہوں، شعر و شاعری سے بھی اچھی طرح واقف اور آگاہ ہوں، کاہنوں اور نجومیوں سے بھی میں واقف ہوں، لیکن جو محمد کلام پیش کرتے ہیں نہ تو یہ شاعرانہ کلام ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ کسی مخلوق کا کلام ہے۔ اس کے اندر عجیب شیرینی ہے، عجیب کشش ہے، اس کے ہر آیت، ہر ایک جملہ وہ اپنے اندر ایک عجیب مضامین رکھتا ہے، ایک عجیب معانی رکھتا ہے، اور اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ اس طرح قرآن مقدس کی یہ بہت تعریف کیا کرتا تھا، بلکہ قریب تھا کہ یہ مسلمان ہو جاتا۔ اس کے ایک بہت قریبی دوست نے جب اس کو پتہ چلا تو اس نے آ کر اس سے بات چیت کی اور اس کو سمجھایا، کیا تم اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑنا چاہتا ہے اور یہ نیا دین تو قبول کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے آخرت کا ڈر ہے۔ ان مضامین میں، قرآن کی تعلیمات میں آخرت سے ڈرایا گیا۔
مجھے فکر لاحق ہے کہ آخرت میں اگر میری گرفت اور پکڑ ہوگی تو میرا کیا بنے گا، کون مجھے چھڑائے گا؟ وہ اس کا دوست کہنے لگا کہ تمہاری اس تکلیف کا میں ذمہ لیتا ہوں، یہ جو تمہیں آخرت میں عذاب اور سزا ہوگی نا، اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اتنی رقم مجھے دو، اس رقم کے عوض آخرت میں اگر عذاب ہوگا، ولن تو کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن اگر عذاب ہوگا تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ وہ عذاب میں اٹھاؤں گا۔ ان کا آپس میں معاہدہ ہوا اور اس بنیاد پر اس نے کچھ تھوڑی رقم ولید بن مغیرہ نے اس کو دی بھی۔ بعد میں جب اس کا ایمان سے زہر پھر گیا، جو کچھ اللہ نے اس کے دل میں وہ رغبت اور شوق رکھا تھا اس سے اس نے منہ موڑ لیا، ایمان کی کشش ختم ہو گئی، تو پھر اس نے اپنے اس دوست کو وہ بقیہ رقم جو طے ہوئی تھی وہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ قرآن مقدس نے اسی پس منظر میں ان آیات میں ارشاد فرمایا، افرأیت الذی تولی، کیا انسان تو نے غور و فکر کیا اس شخص کی زندگی کے بارے میں جس نے اللہ کی آیات سے منہ موڑا؟ ہم نے اسے تعلیم سجائی، اس کے دل میں کچھ اس کی رغبت پیدا کی، وہ اس کو قبول کرتا، بجائے قبول کرنے کے اس نے ان سے منہ موڑا۔ کیا آپ نے اس کی حالت کو دیکھا؟ وَآتَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، اس نے تھوڑا بہت مال دیا اور پھر اس میں بھی بخیل بن گیا، کہ اپنے دوست کو کچھ مال دیتا ہے کہ میرے سزا کا حصہ تم برداشت کرو، بعد میں جو حصہ اس کے ساتھ طے ہوا تھا وہ مانگتا رہا، اصرار کرتا رہا، وہ بھی نہیں دیا۔ قرآن ان دونوں عملوں کی خرابی کو بیان کرتا ہے کہ اس کا اس طرح کا معاہدہ کرنا اور پھر معاہدے کا بھی وفا نہ کرنا، یہ بھی ایک بخل کی بات ہے۔ اور پھر اس آدمی، عقدہ عربی میں قدیون سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جب زمین کو کھودا جائے تو نیچے سے پتھریلی اور سخت زمین جب نکلتی ہے کہ اس سے نیچے جایا نہیں جاتا۔ جب کسی نے زمین سے پانی نکالنا ہوتا ہے نا، بور کرتا ہے، تو اگر زمین کے نیچے پتھر آ جائے تو وہ مایوس ہو کر دوبارہ کسی جگہ پر کھدائی کرتا ہے، وہاں اس کی مزید وہ نیچے نہیں جا سکتی، اس کے ہتھیار نہیں جاتے، تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس نے کچھ تو دیا، باقی بخیل بن گیا اور اس کو اس نے مایوس کر دیا۔ لیکن اس سے پوچھیں کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے عذاب کو میں برداشت کروں گا، کیا عنده علم الغیب فہو یرا، اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ رائے رکھتا ہے کہ وہاں عذاب ایک دوسرے کی جگہ پر برداشت کرے گا، یا اس نے اس کی بات کو مان لیا اس ولید نے کہ ٹھیک ہے میرے حصے کا عذاب اور سزا تو بھگتنا، تو کیا یہ وہاں کا علم لے کر آیا ہے؟ وہاں جو غیب، یہ دنیا اس کو عالم شہادت کہا جاتا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں یہاں سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک عالم غیب ہے جو اس دنیا سے گزرنے کے بعد ہے، تو وہاں غیب کے حالات کا علم اس کے پاس کہاں سے آ گیا کہ وہاں کسی کو کتنی سزا ملے گی، کیا اس کے عوض میں کوئی دوسرا سزا بھگت سکے گا یا نہیں؟ وہاں کے حالات اس نے کہاں سے جانچ لیے؟ وہاں کے حالات تو ظاہر ہے الہی کتابوں کے ذریعے سے ہی معلوم کیے جا سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہی بتلاتا ہے۔ تو پیغمبروں پر جو صحیفے آئے ہیں، جو تعلیمات آئی ہیں، وہ تو یہ ہیں کہ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا تمہیں خبر نہیں ہوئی ان تعلیمات کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی؟ صحف موسیٰ سے مراد تورات ہے۔ تورات جو مختلف اسفار پر مشتمل ہے، ان میں جو مضمون ذکر کیا گیا تھا، اس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہوا وہ کیا مضمون تھا؟ قرآن نے آگے وہ مضمون ذکر کیا ہے۔ وہ آگے مزید فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،
اور ابراہیم کے صحیفوں میں جو وہ مضمون بیان ہوا تھا، کیا اس کے بارے میں بھی تمہیں علم نہیں ہوا؟ ان میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کہ ایک آدمی کو اس کی جگہ پر عذاب دی جا سکتی ہے اور وہ اس طریقے سے اپنے عذاب کا، سزا کا تبادلہ کر سکتا ہے، کچھ رقم دے کر یا کسی اور طریقے سے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ کے صحائف اور صحیفے اترے، ان کا تذکرہ قرآن میں 2 جگہ پر آیا ہے، ایک تو یہیں پر اور دوسرا سورہ اعلیٰ میں۔ آج ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کسی صورت میں بھی موجود نہیں ہیں۔ صحف موسیٰ تو تورات کی صورت میں پھر بھی موجود ہے، چاہے اس میں بہت کچھ تحریف ہو چکی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، ان کے مضامین قرآن نے بیان کی ہیں، یہاں پر بیان ہوئے ہیں، اور اسی طرح دوسرے ایک مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، جو صحائف نازل ہوئے تھے، ان کے مضامین کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو ابراہیمی صحیفوں میں اور موسوی صحیفوں میں تو یہ بات تھی کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی آدمی دوسرے کے بوجھ کو قطعی طور پر نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان کو اپنا بوجھ کل قیامت کے دن خود اٹھانا ہے۔ جو اس نے دنیا میں عمل کیا، اچھا یا برا، اس کے مطابق اسے ہی جزا و سزا ملنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھائی اور کرے بدلہ کسی اور کو ملے، یا کوئی برائی اور کرے سزا کسی اور کو بھگتنی پڑے۔ جو جیسی کوئی برائی کرے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ خود ہی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ وزر اسی سے وزیر ہے، وزیر بھی در حقیقت بوجھ اٹھانے والے کو کہا جاتا ہے، ذمہ داری کو اٹھانے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو وزر بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں، ذمہ داری کو قبول کرنا۔ وزیر بھی جیسے پوری قوم کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات بیان فرمائی کہ وہاں قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ دوسرے کے بوجھ کو وہ اپنے اوپر اٹھا لے۔ یہ دنیا میں تو ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ نے یہ نظام اس طرح کا رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی ذمہ داری کو کوئی قبول کر لے، لیکن یہاں پر بھی جو شریعت کا قانون اور آئین ہے، اس کے تحت سزا اسی کو ملنی چاہیے جس نے جرم کیا۔ یہ نہیں ہے کہ مجرم تو کوئی اور ہو، سزا کسی اور کو ملے۔ ابراہیمی صحیفوں میں یہ بات بیان کر دی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں یہ جہالت کا طریقہ رائج ہو گیا تھا کہ لوگ عام طور پر مجرم کی جگہ پر، اگر مجرم نہیں پکڑا جاتا تھا تو اس کی جگہ پر اس کے کسی قریبی عزیز کو پکڑ کر سزا دے دیتے تھے۔ بیٹے نے جرم کیا تو والد کو پکڑ لیا جاتا، اس کے بھائی کو پکڑ لیا جاتا، اس کی اہلیہ کو، اس کے بچوں کو، اور اس کے کسی غلام کو پکڑ کر اسے سزا دی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ نہیں، جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا بھی اسے ہی ملنی ہے۔ اللہ کا قانون یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ کسی شریعت کا قانون تو نہیں تھا، لیکن لوگوں نے خود سے اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ قانون بنا لیا تھا۔ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی اس غلط قانون کے خلاف، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ایک جہالت کا قانون دنیا میں یہ رائج تھا کہ اگر کسی کمزور خاندان کے غلام نے کسی صاحب حیثیت اور مالدار خاندان کے کسی بھی غلام کو قتل کیا ہوتا، تو اب وہ جو طاقتور خاندان ہوتا وہ اس کمزور خاندان کے غلام کو سزا نہیں دیتا تھا، بلکہ کہتا تھا اس کے بدلے میں ہم ان کے آزاد آدمی کو ماریں گے، بدلے میں آزاد آدمی کی سزا ہو۔ وہ کمزور ہوتا تھا، اس لیے اس کو آزاد کو پکڑ کر اس کو سزا دے دی جاتی تھی، اس کو قتل کیا جاتا تھا۔
قرآن نے اس ظالمانہ قانون کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہوئے اس کو واضح طور پر ان الفاظ میں بیان کیا کہ العبد بالعبد والانثى بالانثى الحر بالحر، اگر غلام نے جرم کیا ہے تو بدلے میں غلام ہی کو سزا ملنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ غلام کے بدلے میں تم آزاد آدمی کو پکڑو اس کو سزا دو. ہاں، اگر کسی آزاد نے کوئی جرم اور سزا غلطی کی ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. یعنی ایک کے بدلے میں کسی دوسرے کو جس نے جرم کیا اس کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے کو پکڑ لیا جائے. آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہ ظلم کا قانون رائج ہے کہ مجرم کو پکڑنے کے لیے مجرم کو نہیں پکڑا جاتا. بس اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے، لیکن جرم ہوا ہے نا، اب اس جرم کے لیے کسی نہ کسی کو تو مجرم ٹھہرانا ہے اور سزا دینی ہے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے یا اس نے پیسہ دیا ہوتا ہے، اس کو تو اس جرم سے نکال دیا جاتا ہے، اور جو ناکردہ گناہ ہوتا ہے اس کو پکڑ کر اس کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، سزا اس کو مل جاتی ہے. اللہ نے اس کی نفی کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے قانون میں آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اللہ کا قانون یہی ہے کہ جس نے جرم کیا سزا اسے ہی ملنی چاہیے. یا بس اوقات کوئی کمزور خاندان کا لوگ ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے ان کے کسی فرد نے جرم کیا تو اب وہ مجرم تو نکل گیا، بھاگ گیا، بس اوقات پھر ہوتا ایسا ہے کہ اس کے پورے خاندان کو اٹھا لیا جاتا ہے. اگر خاص طور پر اس مجرم نے کسی طاقتور کو کچھ نقصان پہنچایا ہوتا ہے تو پھر وہ طاقتور جو ہے پولیس کے ذریعے سے یا حکومتی طاقت کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، اس مجرم کے سارے خاندان کو گرفتار کر کے ذلیل کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کرتے ہیں. تو قرآن نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ قانون الہی نہیں ہے، یہ تمہارے یہاں خود ساختہ ظالمانہ اور جاہلانہ قانون ہے. اللہ کے یہاں قانون تو یہ ہے کہ جس نے جو جرم کیا، جس نے جو گناہ کیا، اس کی سزا اسے ملنی چاہیے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی چیز جس کی اس نے کوشش کی. انسان یہاں دنیا میں جو بھی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے ملنا ہے، برا کام کرتا ہے تو اس کی برائی کی سزا اسے ملنی ہے. انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گی. دنیا میں جو انسان نیک عمل کرتا ہے تو اسی نیک عمل کی اسے جزا ملے گی، برا عمل کرتا ہے تو اس کی سزا، اس کا اجر اسے ملے گا. سزا یعنی اس کی ملے گی، اچھے عمل کی کا اجر ملے گا، برے عمل کی سزا ملے گی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. ایک اور بات بھی یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ انسان دنیا میں بھی انسان کے لیے اپنی محنت، جدوجہد اور کوشش کے مطابق اس کا معاوضہ ملنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ محنت تو کوئی کرے اور فائدہ کوئی اٹھا جائے. آپ جانتے ہیں یا اکنامکس کی زبان میں پیدائش دولت، جس سے دولت پیدا ہوتی ہے، جس سے انسانیت کی ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ محنت کے نتیجے میں. اس کا ایک بڑا سبب پیدائش دولت کا محنت ہے. بغیر محنت کے، چاہے وہ محنت کسان کی ہو، چاہے وہ محنت مزدور کی ہو، چاہے وہ محنت کسی تاجر کی ہو، محنت کرنے والا اپنی محنت سے جب کوئی کسی پروڈکٹ کو تیار کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، یا وہ اس کے اندر مزید افادیت پیدا کرتا ہے، قیمتی بناتا ہے، یا اس میں سہولت پیدا کرتا ہے کہ وہ ایک تاجر ایک جگہ سے آسانی کے ساتھ دوسری جگہ جہاں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچاتا ہے، اس نے محنت کی، تو اب اس کی محنت کی بقدر اس کو معاوضہ ملنا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جتنی جس نے جو محنت کی، جدوجہد کی، اس کے مطابق اس کے لیے کیا ہو، مزدوری ہو، اس کے مطابق اس کو جزا ملنی چاہیے. جزا وہ آخرت کی ہو، چاہے وہ جزا دنیا کی ہو، محنت کا ایک معاوضہ وہ اس کی جزا ہوتی ہے.
اسی طرح آخرت میں انسان کی محنت اور عمل کی جزا اللہ کے انعامات کی صورت میں ہوگی، جنت کی صورت میں اور اپنی رضا اور خوشنودی کی صورت میں۔ ہمارے یہاں بھی یہ ظلم کا قانون ہے کہ محنت تو کوئی کرتا ہے اور انعامات کوئی دوسرا اٹھا لے جاتا ہے۔ محنت مزدور کر رہا ہے، کسان کر رہا ہے، تاجر کر رہا ہے، اور گلچھڑے حکومتی نمائندے اٹھا رہے ہوتے ہیں، مزے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے قوانین اور طریقہ کار رائج کر دیے جاتے ہیں کہ محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا معاوضہ ہی نہیں ملتا۔ آج بیچارہ محنت کش طبقہ مظلوم ترین طبقہ ہے، وہ رات دن جانوروں کی طرح ایک کر کے محنت مزدوری کر کے وہ پروڈکٹ کو تیار کر رہا ہے، وسائل دولت پیدا کر رہا ہے، لیکن ان وسائل دولت سے خود مستفید ہونے کی اس میں طاقت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ وہی آدمی جو اپنی محنت سے کپڑا تیار کر رہا ہے، لیکن عجیب افسوس ہے کہ اس کے جسم پر، اس کے بچوں کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، وہ کپڑے سے محروم ہے۔ جس نے محنت کر کے جوتا تیار کیا، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ جس نے اسی طرح محنت کر کے کوئی پیداوار تیار کی ہے، لیکن وہ خود اس پیداوار کی فائدے سے محروم ہے۔ آج کسان جو بڑی محنت سے گنا کاشت کر کے وہ لوگوں کے لیے چینی اور دیگر ضروریات کا سبب بنتا ہے، لیکن وہ بیچارہ خود پھیکی اور نمکین چیزوں سے گزر بسر کرتا ہے، اسے طاقت و میسر نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے، اپنے بچوں کو کوئی چیز دے سکے۔ وہ دودھ جو تیار کر رہا ہے اسے خود دودھ نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے مسجد یہ جگہ وقف کی تھی، بابا خان صاحب، بھینسیں رکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ وہ لوگوں کو دودھ دیتے تھے، اپنے لیے دودھ لینا ہوتا تھا، اپنے گھر کے لیے چائے بنانی ہوتی تھی تو وہ بازار سے لے کر آ رہے ہوتے تھے۔ اب وہ کیوں ایسا کرتے تھے کہ گزارا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے تھے جی ہم اگر اپنے لیے بچا لیں تو ہماری جانوروں کا چارہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ اب وہ بیچارہ کسان مجبور ہے کہ جو کچھ اس کے پاس دودھ ہے وہ بیچ دے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے گھر کا دال دلیہ تو پورا کرے، روٹی پانی تو اپنے گھر کی پوری کرے، جانوروں کا خرچہ تو پورا کرے۔ وہ بھی اس سے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، وسائل ہیں ہی نہیں ہیں، اس کے لیے اتنی سہولت اور آسانی نہیں ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ کیا کر سکے، اپنی زندگی گزار سکے۔ جس نے اتنی محنت سے انسانیت کے لیے پیداوار تیار کی ہے، ان کے گھروں میں اکثر آپ دیکھیں گے دوپہر کو وہ چٹنی سے روٹی کھا رہے ہوتے، سالن انہیں میسر نہیں ہوتا، اچار سے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اس کی طاقت و قوت نہیں ہوتی کہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا سالن ہی بنا لیں، کوئی غذائی اچھی تیار کر لیں۔ یہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ اس وقت مزدور طبقہ، محنت کرنے والا طبقہ، ایک تو اس کو کمی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، کام کرنے والا۔ حالانکہ کام کرنے والا جو ہے، یہ کام کرنا تو اللہ کی نظر میں پسندیدہ عمل ہے کہ جو محنت کرے گا اس محنت کا معاوضہ اسے پورا ملے گا، اس کی زندگی پرسکون ہوگی۔ لیکن یہاں کیونکہ محنت کا معاوضہ نہیں ملتا، اس لیے محنت کو ہی برا سمجھا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ وہ چودھری صاحب، وہ نواب صاحب، وہ ملک صاحب، وہ حکمران صاحب جو محنت کرنے کے عادی نہیں ہے، اسی میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں، گلچھڑے اڑا رہے ہیں، وہ اس محنت کش کی محنت کے اوپر اپنے بچوں کے لیے وہ مزے کے جو چاہیں، جیسی اعلیٰ لائف سٹائل وہ گزارنا چاہیں وہ گزار رہے ہیں۔ یہ ظالمانہ طریقہ کار یہ قوموں کی تباہی کا سبب ہے۔ قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے محنت کی ہے، وہی جتنی اس نے محنت کی، جو کچھ اس نے محنت کی ہے اس کے مطابق اس کا معاوضہ اس کو ملنا چاہیے۔ یہ قرآن کا قانون ہے۔ اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ تم کرو تو برائیاں
ایمان سے منہ موڑو، اللہ کی تعلیمات سے انحراف کرو، اور اس طرح دنیا کے اندر عیاشی کی زندگی گزارو، اور کل قیامت کے دن تمہاری جگہ پر کسی اور کو پکڑ لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے جو جرم کیا اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یاد رکھو بے شک انتہا تمہارے رب کے حضور ہے۔ آخر تم سب نے اللہ کے حضور پہنچنا ہے، اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب تمہارا ہوگا۔ یا اسی طرح اللہ کے احکامات میں غور و فکر کرو، اور اس دنیا کے نظام اور مخلوقات اور کائنات کے نظام میں غور و فکر کرو۔ یہ غور و فکر آخر تمہیں کہاں پہنچائے گی؟ اللہ تک۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، بے شک انتہا جو ہے وہ تمہیں اپنے رب کی طرف لے جائے گی۔ اگر تم درست طریقے سے غور و فکر کرو گے اللہ کی آیات میں، اس کائنات میں، تو یقیناً اس کی منتہا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کیا کرو۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا، وہ تو تم خود اپنی اس غور و فکر اور عقل کے نتیجے میں اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کر پاؤ گے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کچھ غور و فکر کر رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ہم اللہ کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تتفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کے احکامات کے بارے میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے کیا کہا۔ اور آج کل کا ایک اور بڑا فتنہ ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں سوچنے لگ پڑتے ہیں، تقدیر کے مسئلے کو خاص طور پر لے کر، کہ یہ اللہ کیسے سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، یہ کیسے ہے کہ انسان پیدا ہوا پھر مر جائے گا، پھر اس کو دوبارہ صدیوں سالوں بعد جو ہے اس کو دوبارہ زندہ کر کے اس میں روح ڈال کے دوبارہ اس کو حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وہ کیسے ہر ایک کی ہر وقت بات سن رہا ہے، پھر ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی وقت میں وہ سارے مسائل کیسے حل کر رہا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، اور آج بھی بہت جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، یہ دور پھر ایک دور جاہلیت ہے۔ آج زیادہ تر نئی نسل جو ہے وہ اس طرح کی شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں سوالات اٹھانا شروع کر دیتے۔ پہلے اپنے بارے میں تو غور و فکر کر لو، اپنے آپ کو پہچان لو گے تو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی کہ تم کیسے دنیا میں آئے ہو، تمہاری کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔ قرآن نے آگے اسی لیے اللہ کی عظمت اور شان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اگلی آیات میں بیان کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب